یوں ہی رات ہوئی اور پھر دن نکل آیا۔ میں نے ایک عجیب سی بات محسوس کی کہ اصغر صاحب کے چہرے پر ایک عجیب سی الجھن اور تناؤ کے آثار ہمہ وقت موجود رہتے ہیں۔ خاص طور پر نماز کے اوقات میں وہ عجیب بے چین نظر آنے لگتے تھے۔ لیکن میں مذہب کو ہمیشہ سے ایک خاص حد کے اندر انسان کا بے حد ذاتی معاملہ سمجھتا ہوں، لہٰذا میں نے کبھی بھی ان کے معاملات میں دخل دینے کی کوشش نہ کی اور نہ ہی کبھی اس بات کی ضرورت محسوس کی۔ یوں ہی 4 دن گزر گئے اور جمعرات کا دن آ پہنچا، جب بشیرے نے دیوں کا تیل بدلنے کے لیے آنا تھا۔ میں نے دور چوٹی سے نیچے گھاٹی میں بشیرے کا تانگا آتے ہوئے دیکھا، لیکن آج تانگے کی پچھلی نشست خلاف معمول ایک جالی دار پردے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ پھر کچھ زنانہ سواریاں بھی تانگے سے اتریں۔ کچھ دیر میں سب سے پہلے بشیرہ درگاہ کے صحن میں وارد ہوا اور جلدی جلدی تیل کی کپی سے تازہ تیل ہر دیے کی کنوری میں انڈیلنے لگا۔ ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی چلتی رہی۔ خان صاحب کی حویلی کی زنانیاں آئی ہیں دعا کرنے کے لیے، کرم دین بھی ساتھ ہے۔ لاریب بی بی آتی ہیں ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو یہاں، اپنے خان صاحب کی چھوٹی بیٹی ہیں۔ بڑی والی امینہ تو 2 سال پہلے ہی بیاہ کر رحمان گڑھ کے چودھری اجمل کے ہاں چلی گئی تھی۔ پھر جیسے بشیرے کو کچھ یاد آیا اور وہ میرے قریب آ کر رازدارانہ انداز میں بولا، امینہ اور چھوٹی بی بی کی سگی ماں کا بہت سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اب جو وہ بیگم صاحب لاریب بی بی کے ساتھ اوپر آ رہی ہیں وہ ان کی سوتیلی ماں ہے۔ خان صاحب نے بیٹیوں کے لیے دوسری شادی رچا لی تھی۔ اتنے میں وہ دونوں درگاہ کے صحن تک آ پہنچی اور بشیرے کے رواں تبصرے کو جیسے بریک سی لگ گئی۔ آنے والیوں میں سے ایک بردبار اور سنجیدہ طبع تھی اور دوسری جو عمر میں چھوٹی تھی کافی شوخ و شنگ سی دکھائی دے رہی تھی۔ اگر بشیرے کی زبانی مجھے اس ماں بیٹی کے رشتے کا پتہ نہ چلتا تو میں انہیں کبھی ماں بیٹی نہ سمجھتا، کیونکہ دونوں کی عمر میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا۔ شاید خان صاحب کی دوسری بیگم کی 9 عمری میں ہی شادی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ لاریب کی بڑی بہن ہی لگ رہی تھی۔ دونوں نے احاطے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے فاتح پڑھی اور قبر پر پھول چڑھائے۔ میں جب کبھی ان قبروں پر لوگوں کو از راہ عقیدت پھول چڑھاتے یا اگربتیاں جلاتے اور خوشبو بکھیرتے ہوئے دیکھتا تو جانے کیوں مجھے ایک عجیب سی بے چینی اور الجھن کا احساس ہوتا، جیسے ہم بیک وقت ان پھولوں کی نازک پنکھڑیوں اور اس قبر والے کی بے حرمتی سی کر رہے ہوں۔ اصغر صاحب نہ جانے صبح سویرے ہی کہاں نکل گئے تھے۔ میں احاطے کی کچی دیوار کے ساتھ ساتھ پھیلی ہوئی انگور کی بیلوں کی جانب بڑھ گیا، جس کے پتے سردی کی وجہ سے زرد آتشی رنگ کے ہو کر زمین پر یوں بکھرے رہتے تھے جیسے کوئی مصور سبز، دھانی اور زرد رنگوں کے چھینٹے کینوس پر گراتا چلا گیا ہو۔ انہی بیلوں کے نیچے شفاف پانی کی وہ کشادہ نالی بھی بہتی تھی، جس کا منبع درگاہ سے باہر کسی اونچی چوٹی سے نکلتا ہوا ٹھنڈے میٹھے پانی کا وہ چشمہ تھا، جس کا دھارا اسی درگاہ کے صحن سے اس نالے کی صورت میں ہو کر گزرتا تھا۔ اس بہتے جھرنے اور اس نالے کی رمجھم جیسی ٹھنڈی میٹھی آواز نے درگاہ کے اس سکوت کو اور بھی مقدس بنا رکھا تھا۔ 2-3 دن سے رات کو چونکہ سردی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا تھا، لہٰذا اس بہتے پانی پر شفاف سی برف کے شیشے نما تیسی بن جاتی تھی، جو دن نکلنے اور دھوپ چڑھنے پر دھیرے دھیرے پگھل کر پھر سے اسی رواں پانی کا حصہ بن جاتی تھی۔ اس وقت بھی شیشے جیسی برف کی وہ پتلی سی تہ درمیان سے ٹوٹ کر پانی بن چکی تھی اور کناروں پر بچی اس کی باقیات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھیں۔ میں نہ جانے کتنی دیر سے برف اور پانی کا یہ کھیل دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے قریب سے بشیرے کے کھنکارنے کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ اور اس کی بڑی مالکن نہ جانے کب سے وہاں کھڑے تھے۔ شاید مالکن نے مجھ سے کوئی سوال بھی کیا تھا، لیکن میں اپنی محویت کی وجہ سے اسے سن نہیں پایا۔ میں نے جلدی سے معذرت پیش کی۔ وہ دھیرے سے مسکرائیں۔ تو تم ہو اس درگاہ کے نئے مجاور، لیکن تم تو ابھی کم عمر ہو، کیا جدی پشتی مجاور ہو؟ نام کیا ہے تمہارا؟ عبداللہ۔ میں نے ان کے سوال کے پہلے حصے کا جواب دینے سے گریز کیا۔ انہوں نے بھی دوبارہ اصرار نہیں کیا اور بولی، اچھا عبداللہ، تمہیں کچھ خدمت سر انجام دینی ہوگی۔ ہمارا ہر جمعرات کو یہاں آنا ممکن نہیں، لہٰذا پچھلے خدمت گار کی طرح اب تمہیں کو ہر جمعرات یہاں نیاز بانٹنے کا انتظام کرنا ہوگا۔ بشیر تمہیں ساری تفصیل بتا دے گا، کوئی مشکل ہو تو پوچھ لینا۔ جی بہتر۔ وہ پلٹ کر جانے لگیں، پھر انہیں جیسے کچھ یاد آیا۔ اتنے میں دور کھڑی کبوتروں کو دانہ ڈالتی لاریب بھی ہاتھ جھاڑ کر ہماری جانب بڑھ آئی۔ بڑی مالکن نے مجھ سے پوچھا، تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ شادی ہوئی ہے تمہاری؟ ماں باپ دور کسی شہر میں رہتے ہیں، میں اکلوتا ہوں۔ اب لاریب کی باری تھی۔ میرا جواب سن کر وہ چونکی اور کچھ تیز لہجے میں بولی، ارے تو انہیں بھی ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا نا، وہ بیچارے اکیلے وہاں کیسے گزارا کرتے ہوں گے؟ ان کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتا دینا، بلکہ میں تو کہتی ہوں ان کو بھی یہاں بلوا لو۔ پچھلے مجاور کا تو پورا خاندان اسی درگاہ میں رہتا تھا۔ مجھے لاریب کی بات سن کر مما کا جملہ یاد آ گیا کہ جہاں کہیں بسیرا کرو ہمیں بھی وہیں بلوا لینا، اور جانے کیوں یہ سوچتے ہی میرے ہونٹوں پر خود بخود ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی کہ مما اور پاپا بھی اس درگاہ کے کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہوں گے، اور پتہ نہیں کیسے میرے منہ سے نکل پڑا، پہلے میں خود تو اس دنیا کے طور طریقوں اور رہن سہن سیکھ لوں، پھر انہیں بھی یہیں بلوا لوں گا۔ لاریب اور بڑی مالکن نے چونک کر میری جانب دیکھا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ جب سے میں نے درگاہ کی زندگی اختیار کی تھی، میری حتی الامکان کوشش یہی ہوتی کہ میں اپنے الفاظ، برتاؤ یا کسی بھی اور طریقے سے دوسروں پر کوئی ایسی بات ظاہر نہ ہونے دوں جس سے انہیں میرے ماضی یا میرے رشتوں کے بارے میں کوئی بھی اندازہ ہو سکے۔
دراصل میں جس راستے کا مسافر تھا اس کی منزل نمایاں ہونے سے نہیں بلکہ غیر نمایاں ہو کر ہی آ سکتی تھی، اس لیے میں ہمیشہ بھیڑ اور ہجوم میں کھوئے رہنے کو ترجیح دیتا تھا۔ لیکن آج بے حد احتیاط کے باوجود شاید مجھ سے الفاظ کے چناؤ میں کوتاہی ہو گئی تھی، اور نتیجہ میں اپنے سامنے کھڑی لاریب کی بڑی بڑی کالی آنکھوں سے جھانکتی ہوئی حیرت سے اخذ کر سکتا تھا۔ وہ کچھ دیر تک غور سے میری جانب دیکھتی رہی۔ سورج کی ایک کرن اس کی نازک سی ناک میں پڑے کوکے سے منعکس ہو کر اس کے گلابی چہرے پر نور کا ایک سنہری ہالہ سا بنا رہی تھی۔ کچھ لوگوں کا حسن پہلی نگاہ میں ہماری نظر کو خیرہ نہیں کرتا، بلکہ دھیرے دھیرے کچھ الگ زاویوں سے ہم پر کھلتا ہے۔ لاریب کا چہرہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، پرت در پرت کھلنے والا۔ اس کی بڑی بڑی سی آنکھوں میں ہر وقت شرارت سی بھری رہتی تھی، اور اسے ہمہ وقت اپنے نچلے ہونٹوں کو دانتوں میں دبانے کی عادت تھی، جبکہ اس کے چہرے پر بائیں گال پر ایک ہلکا سا گلابی گڑھا پڑ جاتا تھا، خاص طور پر جب وہ مسکراتی تھی۔ تب اور اس وقت یہ تمام کیفیات پوری طرح اس کے چہرے پر واضح تھیں۔ جب اس نے میری بات کے جواب میں شرارتاً کہا، انہیں بھی یہیں بلوا لو، ویسے بھی کافی کمرے خالی پڑے ہیں، کچھ رونق ہی رہے گی۔ بڑی مالکن نے کڑی نظروں سے لاریب کو گھورا۔ جواباً وہ منہ میں اپنی کالی چادر کا پلو دبا کر زور سے ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کی آواز بالکل اس جھرنے سے مشابہ تھی جو درگاہ سے اوپر والی چوٹی سے نکل کر بہہ رہا تھا۔ بڑی مالکن نے جانے سے پہلے مجھے دعا دی، کسی اچھے گھر کے لگتے ہو، جیتے رہو۔ وہ دونوں پلٹ کر چل دیں۔ بشیرے نے جاتے جاتے مجھے یاد دلانا ضروری سمجھا کہ مجھے اس کی منت پورا ہونے کی دعا کرتے رہنا ہے۔ کرم دین ہانپتا کانپتا اپنی لکڑی کی بڑی سی ڈانگ سنبھالے حویلی کی بیبیوں کے آگے تیز تیز دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ نیچے اتر کر وہ تانگے پر بیٹھی اور تانگا آگے چل پڑا۔ اسی اثنا میں اصغر صاحب بھی پسینے میں شرابور درگاہ کے احاطے میں داخل ہوئے۔ یوں لگتا تھا جیسے دور سے پیدل چل کر آ رہے ہوں۔ میں نے جلدی سے انگور کی بیلوں کو نیچے رکھے گھڑوں میں سے ایک گلاس پانی بھر کر انہیں پیش کیا، جسے وہ ایک ہی سانس میں انڈیل گئے۔ خوش رہو میاں۔ میں دراصل کام سے نیچے گاؤں کے بازار تک گیا تھا، کچھ لونگ اور لوبان وغیرہ چاہیے تھے۔ واپسی پر چھوٹے راستے کے لالچ میں زیادہ چڑھائی چڑھ گیا۔ کم وقت اب عمر بھی تو نہیں رہی۔ اصغر صاحب حسب معمول بات کرتے وقت اپنے گلے میں پڑے اس سرخ دھاگے نما تعویذ سے کھیلتے رہے جو میں پہلے دن سے ان کے گلے میں مضبوطی سے کسا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی تو اس دھاگے کی سختی اور ان کے گلے میں پڑے سرخ نشانات دیکھ کر مجھے الجھن سی ہونے لگتی تھی۔ آخر اتنا کس کر دھاگا گلے میں باندھنے کی کیا ضرورت تھی کہ خواہ ہی انسان خود کو اذیت میں ڈالے رکھے؟ لیکن میں ایک بار پھر سے ان سے کچھ پوچھتے رہ گیا۔ شاید یہ دھاگا بھی ان کی اس منت کا ہی تسلسل تھا۔ مجھے گہری سوچ میں پڑا دیکھ کر وہ ہلکے سے مسکرائے۔ میں جانتا ہوں تمہارے ذہن میں ہمہ وقت میرے متعلق بہت سے سوالات مچلتے رہتے ہیں، لیکن تمہاری یہی عادت مجھے سب سے اچھی لگتی ہے کہ تم کبھی چاہ کر بھی اپنے دائرے سے باہر نہیں نکلتے اور ہمیشہ غیر ضروری سوالات سے اجتناب کرتے ہو، اور یہی تمہارے گہرے اور اعلیٰ ظرف کی نشانی ہے۔ میں نے غور سے ان کی جانب دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی شدید درد کا شکار ہیں۔ جب کبھی آپ کو ایسا لگے کہ میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں تو مجھے ضرور کہیے گا۔ اصغر صاحب نے چونک کر میری جانب دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے میرا کاندھا تھپ تھپا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ جبل پور ایک چھوٹا سا قصبہ نما گاؤں تھا جو چاروں جانب سے اونچی پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا، جن کی چوٹیوں کو شام ڈھلے عموماً بادلوں کی دھند ڈھک لیتی تھی، اور پھر رات گئے یا صبح سویرے کچھ دیر کے لیے ہلکی بارش ضرور ہوتی تھی۔ گاؤں کا واحد بازار قصبے کے وسط میں واقع تھا، جہاں ٹین کی چھتوں اور لکڑی کے بڑے بڑے پرانے دروازوں والی چند دکانیں بٹوارے سے پہلے سے استادہ تھیں، جن میں گندم، جو، گڑ، تیل اور دیگر راشن لیے بیٹھے دکاندار حیرت زدہ سی نگاہوں سے کسی اجنبی کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھتے رہتے تھے۔ بازار کا لین دین زیادہ تر موسمی فصل کی بوئی اور کٹائی پر منحصر ہوتا تھا، اور انہی دنوں میں لوگ اپنے پرانے ادھار اتارنے اور ایک نیا قرض سر پر اناج کی بوریوں سمیت اٹھائے چلے آتے۔ پھر بھی یہ سب لوگ خوش باش رہتے تھے، اور ان کی ہنسی میں ہنسی اور آنسوں میں آنسوں کا ذائقہ بھی خالص تھا۔ سچ ہے کہ زندگی الگ چیز ہے، زندہ رہنا الگ بات ہے۔ میں نے جبل پور کے لوگوں کو زندہ محسوس کیا تھا۔ ان کی نیند پرسکون تھی، اور صبح ان کے لیے دھوپ کی صورت میں سورج کا خنجر لیے وارد نہیں ہوتی تھی۔ قصبے کا واحد مالدار اور متمول گھرانہ کریم خان کا تھا، جن کی حویلی پورے گاؤں کی واحد اور باعث تکریم نشانی تھی۔ خود کریم خان کا دل بھی ان کے نام کی طرح بڑا تھا، اور گاؤں کے نہ جانے کتنے گھرانے در پردہ ان کی آنت سے چل رہے تھے۔ بیوی کی موت کے بعد ان کی زندگی کا محور ان کی 2 بیٹیاں ہی رہ گئی تھیں۔ وہ بچیوں کو دل کا چھالا بنا کر رکھتے تھے اور ان پر سوتیلی ماں لانے کے لیے بے حد خلاف تھے، لیکن سال بھر ہی میں انہیں اندازہ ہو گیا کہ لڑکیوں کی تربیت میں ایک خاص عنصر ان کی ماں کا بھی ہوتا ہے، جو ایک عورت کی موجودگی ہی سے پورا ہو سکتا تھا۔ لیکن ایسی عورت کہاں سے ملتی جو ان کی بیٹیوں کو ماں نہیں ایک سہیلی بن کر پالتی؟ آخر کار بزرگوں کی نظر کریم خان کی مرحومہ بیوی کی چھوٹی بہن سائمہ پر پڑی، جس نے ابھی تازہ 12ویں جماعت کا امتحان پاس کیا تھا، اور وہ در حقیقت کریم خان کی دونوں بیٹیوں کی پسندیدہ خالہ بھی تھی۔ تب کریم خان کی بڑی بیٹی امینہ تو 7ویں جماعت میں تھی، اور سکینہ نے ابھی 4تھی جماعت میں قدم رکھا تھا۔ یوں سائمہ اگلے مہینے ہی 2 کپڑوں میں بیاہ کر کریم خان کی حویلی میں چھوٹی مالکن سے بڑی مالکن کی گدی سنبھال چکی تھی۔ ایسے وقت میں کریم خان کے سسرال والوں کے احسار اور سمجھداری نے
بہت کردار ادا کیا، ورنہ سائمہ کی ماں کا دل تو اپنی پھولوں جیسی بیٹی کو یوں رخصت کرتے وقت کٹا جا رہا تھا، لیکن دوسری جانب بھی تو ان کے اپنے جگر ہی کے 2 ٹکڑے تھے جن کے لیے انہیں یہ قربانی دینا ہی تھی۔ سائمہ بیاہ کر کریم خان کے گھر آ گئی اور پھر اس نے ماں کے نام کے ساتھ لگا یہ سوتیلی کے لاحقے کو کچھ اس طرح سے مٹایا کہ لوگ سوتیلی کا لفظ ہی بھول گئے۔ سائمہ نے دونوں بیٹیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی اور بڑی کو تب تک رخصت نہیں کیا جب تک وہ قریبی کالج سے BA کی فرسٹ ڈویژن کی ڈگری لے کر گھر واپس نہیں آ گئی۔ اسی طرح وہ آج کل اس تندہی سے لاریب کو اس کی گریجویشن کی تیاری کروا رہی تھی۔ کریم خان کو لگتا تھا کہ خدا نے اس کے سبھی اچھے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں سائمہ کی صورت میں اسے دے دیا تھا۔ دونوں بیٹیوں نے بھی ماں کو ماں سے زیادہ اپنی سہیلی اور سہیلی سے بڑھ کر ماں سمجھا اور اسے وہی مان دیا جو وہ اپنی سگی ماں کو دے سکتی تھی۔ لاریب تو ویسے بھی سائمہ سے بہت قریب تھی اور دونوں ہی یکجان 2 قالب کی تشریح بنی اس اونچی حویلی میں اپنے جیون بتا رہی تھی۔ لاریب کو کتابوں سے بے حد شغف تھا اور کریم خان نے بیٹی کی سہولت کے لیے حویلی میں ہی ایک چھوٹی سی لائبریری بنا رکھی تھی جہاں ہر ہفتہ 15 دن کے وقفے کے بعد شہر سے چند نئی کتابیں ضرور شامل ذخیرہ کتب ہو جاتی تھیں۔ لاریب کو اپنے BA کے رزلٹ کا انتظار تھا جس کے بعد وہ شہر کی بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لے کر آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن فی الحال کریم خان اس کے حق میں نہیں تھے، مگر لاریب کو یقین تھا کہ اپنی ہر ضد کی طرح وہ اس بات کو بھی اپنی لاڈلی ماں کے توسط سے منوا لے گی۔ ویسے بھی وہ تھی ہی اتنی شوخ کہ اس کے ناز کے سامنے اس کے باپ کا غصہ کچھ کم ہی ٹھہر پاتا تھا۔ سارا دن حویلی میں اس کی ہنسی اور کہکوں کا جل ترنگ بجتا رہتا تھا اور وہ پورا دن کسی کو بھی ٹک کر نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ صبح سویرے دھوپ نکلتے ہی رضائیاں اور الگنیاں دھوپ میں ڈالی جا رہی ہیں تو 11 بجے گرم پکوڑے اور سموسے تلے جا رہے ہیں۔ ابھی اندر کا ہنگامہ ختم نہیں ہوا کہ سہ پہر سے پہلے آسمان پر بادلوں کی گھٹا دیکھتے ہی حویلی سے ملحقہ باغ میں جھولے ڈلوائے جا رہے ہیں۔ ابھی پہلی بوند گرتی نہیں کہ بارش کے پکوان باغ کے جھولوں تلے بننا شروع۔ ابھی نوکر باغ میں تیل کی کڑھائیاں پہنچا کر اپنی کمر سیدھی بھی نہیں کر پائے ہوتے کہ شام کی چائے کا غلغلہ شروع۔ ساتھ ہی ساتھ دوپٹوں کی رنگائی اور ساون کے لیے نئے کپڑوں کی بنائی۔ درزی تو سال بھر جیسے حویلی کے دروازے ہی سے ٹنگا رہتا تھا اور پھر مغرب ڈھلی نہیں کہ حویلی کے سب سے بڑے کمرے میں انگیٹیاں جلوانے کی دوڑ دھوپ شروع۔ خشک میوے کی پراتیں فٹافٹ وہاں پہنچا دی جاتیں اور پھر رات کے کھانے کے فوراً بعد گرم قہوہ، سبز یا کشمیری چائے بڑے بڑے پنجانوں میں وہاں کمرے میں پہنچا دی جاتی۔ اور پھر جب کریم خان باہر کے بکھیڑے سے فارغ ہو کر اپنی چہیتی بیٹی کے پاس آتے تو پھر رات گئے تک ماں باپ دونوں ہی بیٹی کی باتوں کی سرگم سے محظوظ ہوتے رہتے۔ وہ تھی بھی کچھ ایسی ہی چند لمحوں میں سب کو اپنا بنا لینے والی۔ حویلی کے سبھی نوکر بھاگ بھاگ کر اس کے کام یوں کرتے تھے جیسے ان سے ذرا سی بھی تاخیر ہو گئی تو ان کی لاڈلی مالکن کہیں ان کے حصے کا کام کسی اور کے حوالے کر دے گی، اور وہ تو دن بھر اس آس میں اپنے کان اپنی چھوٹی مالکن کے پکار پر لگائے رکھتے تھے کہ کب اس کے میٹھے لبوں سے ان میں سے کسی کا نام نکلے اور وہ دوڑتا یا دوڑتی ہوئی اپنی ہر دل عزیز مالکن کے پاس پہنچ جائیں۔ تبھی تو کریم خان کا دل نہیں مانتا تھا کہ اپنی اس بولتی مینا کو ایک بار پھر سے یونیورسٹی ہاسٹل کے بھول بھلائیوں میں بھجوا دے۔ ابھی 2 ماہ پہلے ہی تو وہ شہر کے کالج سے امتحان دے کر لوٹی تھی۔ اب وہ کسی طور بھی اپنی لاڈلی کو خود سے جدا نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن بابل جانے پیار پالتے ہوئے ہمیشہ یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ بیٹیاں تو سدا سے پرایا دھن ہوتی ہیں۔ سائمہ بھی ہمیشہ شوہر کو یہی سمجھاتی رہتی تھی کہ بیٹی سے اتنا زیادہ پیار اور لگاؤ بعد میں بہت تڑپاتا ہے، لیکن ان جذبوں پر انسانوں کا قابو ہوتا تو پھر زندگی میں رونا ہی کس بات کا تھا۔ اور پھر کچھ لوگوں میں کچھ ایسی ہی بات بھی تو ہوتی ہے دل میں کھپ جانے والی، وہ بھی ایسی ہی تھی، چند لمحوں ہی میں آنکھوں کے راستے دل میں اتر کر خون سے تحلیل ہو جانے والی۔ اور اس کی یہ شوق طبیعت اور کہکے اب باقی حویلی کے در و دیوار میں تحلیل ہو ہی تو چکے تھے۔ یہ ساری باتیں مجھے آتے جاتے بشیرے اور کسی حد تک کرم دین سے پتہ چلتی رہیں۔ دن گزرتے تھے، مما کی تاکید کے مطابق میں انہیں ہر ہفتے تاکید سے خط لکھتا تھا اور ہر پندواڑے میسر آنے پر فون بھی کر لیتا تھا۔ اس دن بھی جب میں گاؤں کے واحد تار گھر سے مما سے فون پر بات کر کے واپس درگاہ آیا تو بے حد اداس تھا۔ ماما کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے خود تو نہیں بتایا، لیکن پاپا سے جب بات ہوئی تو انہوں نے دبے لفظوں میں ان کی طبیعت کا ذکر کر دیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ سلطان بابا کا کہیں اتا پتہ ملے تو میں ان سے 1 ہفتے کی چھٹی لے کر گھر ہو آؤں، لیکن شام ڈلنے سے پہلے ہی اصغر صاحب کو شدید بخار نے آ گھیرا۔ سردی کی شدت کافی بڑھ چکی تھی اور وہ نہ جانے دن بھر کہاں بھٹکتے رہتے تھے۔ شاید اسی آوارہ گردی کے دوران انہیں سردی لگ گئی تھی۔ رات ہوتے ہوتے وہ بالکل ہی بے سدھ ہو گئے اور مجبوراً مجھے انہیں کمرے میں اٹھا کر لانا پڑا۔ ان کی بے ہوشی کے وقفے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور درمیان میں تھوڑا بہت ہوش آتا بھی تو بے سدھ سے پڑے رہتے۔ وہ ہذیان میں کچھ عجیب سی باتوں کے گردان بھی کر رہے تھے۔ توڑ دوں گا، میں اس دھاگے کو توڑ دوں گا، مجھے آزاد کر دو۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں انہیں کیسے سنبھالوں، کیونکہ مجھے ایسی کسی تیمارداری کا پہلے سے کوئی تجربہ نہیں تھا اور میرے پاس یہاں درگاہ میں ایسی کوئی خاص دوا بھی نہیں تھی جو اس بیماری میں انہیں پلا سکتا۔ مجھے یہ بھی تشویش تھی کہ انہوں نے آج تک کبھی اپنے کسی اتے پتے سے بھی مجھے آگاہ نہیں کیا تھا، نہ ہی مجھے ان کے کسی اور رشتہ دار وغیرہ کا پتہ تھا۔ آدھی رات تک مجھ سے جو بھی بن پڑا وہ میں نے کیا، لیکن ان کی حالت سدھرنے کی بجائے مزید بگڑتی ہی گئی
और आखिरकार मुझे फैसला करना ही पड़ा कि मुझे नीचे गांव जाकर किसी मदद का इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। लेकिन यूं आधी रात को मैं किसके घर का दरवाज़ा खटखटाता? मुझे तो वहाँ नीचे किसी हकीम या तबीब का पता भी नहीं था। लिहाजा इस नीम शप में जब सर्दी रगों को अंदर से काट रही थी और गांव भर में किसी भी ज़ीरू का निशान तक ढूंढने से ना मिलता, मैंने बड़ी हवेली के फाटक पर दस्तक दी और फिर जाने कितनी देर बाद किसी दरबान के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोलने वाला करमदीन नहीं था, कोई दूसरा पक्की उम्र का मर्द था जो यूं आधी रात को अपनी नींद खराब किए जाने पर काफ़ी हद तक बरहम भी नज़र आ रहा था। उसने फाटक खुलते ही दुर्श लहजे में कहा, क्या बात है? मैंने इसके लहजे को नज़रअंदाज कर दिया। मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं पहाड़ी वाली दरगाह का मुजावर हूँ। मैं उसने मेरी बात पूरी होने से कबल ही काट दी। सुबह आना, इस वक्त सब सो रहे हैं। उसने बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा बंद करने की ठानी और ज़ेरे लब कहा, ना दिन देखते हैं ना रात, ये भी कोई वक्त है मांगने का। वो मुझे कोई भिखारी समझ रहा था। वैसे ठीक भी था, हर तलबगार भिखारी ही तो होता है। मैंने जल्दी से उसे रोका। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। दरअसल ऊपर दरगाह में एक मरीज़ की हालत बहुत बुरी है, मुझे उसके लिए कुछ दवाएं चाहिए। अगर आप खान साहब से जाकर, उसने एक बार फिर मेरी बात काट दी। नहीं नहीं, खान साहब इस वक्त किसी से नहीं मिलते, और अब इस आधी रात को मैं कहाँ से दवा दारू का इंतज़ाम करूँ? तुम अगर वापस नहीं जा सकते तो यहीं हवेली की डेवड़ी में एक तरफ पड़े रहो। खान साहब सुबह की नमाज के लिए उठेंगे तो तुम्हारी बात करवा दूंगा। अब जाओ और मुझे भी सोने दो। उसने एक बार फिर मुझे धुतकार कर फाटक बंद करने की ठानी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे किस तरह से सूरत हाल की नज़ाकत समझाऊं। मैंने भी मजबूरन वापसी की ठानी। इतने में अंदर वाली डेवड़ी के अंधेरे से किसी औरत की आवाज़ उभरी। दरवाजे पर कौन है जमाले?